مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ صبر کی یہ انوکھی داستان ہے اور انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ نوازتا ہے، تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا جو کہ حضرت ام سلیم سے تھا وہ فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں ابو طلحہ کو نہ بتاؤں، جب تک کوئی بھی ابو طلحہ کو یہ خبر مت دینا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو گھر آئے تو ام سلیم نے ان کو رات کا کھانا پیش کیا، اور جب کھانا کھا لیا حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کہنے لگیں کہ آپ کو ایک بات بتاؤں، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے۔ تو حضرت ام سلیم کہنے لگیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کسی قوم کو امانت کے طور پر کوئی چیز دی جائے اور پھر وہ چیز واپس لی جائے، وہ امانت واپس لی جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ امانت واپس دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل انہیں وہ امانت واپس کرنی چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات سن کر کہا کہ بس پھر اپنے بیٹے کو آپ اسی طرح گمان کریں۔ انہوں نے صبح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتایا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ پاک تمہاری اس رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہو گئیں۔ ایک مرتبہ سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو رات کا وقت تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد اٹھا، تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس ٹھہرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو، اور تجھے معلوم ہے کہ اب میں کیسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابو طلحہ، اب میں پہلے کی طرح شدید درد محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ تو ہم چل پڑے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو انہیں دوبارہ درد شروع ہو گیا اور خوشیاں لٹاتا ہوا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری والدہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس، تم جب تک صبح اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نہ لے جاؤ، اس وقت تک کوئی بھی اسے دودھ نہ پلائے۔ تو میں صبح بچے کو لے کے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت جب مجھ پر پڑی تو استفسار فرمایا، شاید ام سلیم کے ہاں سے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوہے کا آلہ رکھ دیا، میں بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لیا اور مدینہ منورہ کی عجبہ کھجور منگوائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دہن اقدس میں لے کر چبائی، جب وہ خوب نرم ہو گئی تو بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیرا، اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ صبر کیا کریں، جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آیا کرے، جب بھی کوئی مصیبت پڑا کرے تو یوں نہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتیں ہم پر ڈال دیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے، اس پر صبر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابن یسار مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت لوگوں کا آنا جانا ہے، میں بھی اس طرف چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت نہایت افسردہ اور غمگین، پھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلے پر بیٹھی ہے، اور اس کے ارد گرد غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہے۔ اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تجارت کا بہت سا سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے، خریداروں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود نہایت ہی غمگین تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ ہی ہنستی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر میں نے اس عورت کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہنے لگی،
اگر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو اور کوئی کام ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ میں پھر واپس اپنے شہر چلا آیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے اسی عورت کے شہر میں جانا پڑا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اب وہاں کسی طرح کی چہل پہل نہیں ہے، نہ تجارتی سامان ہے، نہ خدام، نہ لونڈیاں، کچھ نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی اس عورت کے لڑکے موجود ہیں۔ ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ یہ عورت نہایت قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش نظر آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت گھر میں موجود تھی، اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود غمگین اور نہایت افسردہ تھی، لیکن اب خادموں، لونڈیوں اور دولت کی عدم موجودگی میں بھی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو، تو اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ جب پچھلی مرتبہ تم مجھ سے ملے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتات تھی، میرے پاس مال و دولت اور اولاد کی کثرت تھی۔ اسی حالت میں مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچا، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان اور غمگین تھی، اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے مال اولاد پر مسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں، میرا سارا اثاثہ ضائع ہو گیا، میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، خدام، لوڈیاں سب جاتی رہیں، اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھین گئیں۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے، اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ آج ذرا ہم بھی دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہم پر جب کوئی آزمائش پڑتی ہے تو ہم کیسے بے چین ہو جاتے ہیں اور کیسی عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا یسار مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا اور میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس عورت کے متعلق بتایا تو وہ فرمانے لگے، اس عورت کا حال تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح ہے، اور میرا تو یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ میری چادر پھٹ گئی، میں نے اسے ٹھیک کروایا، لیکن وہ میری مرضی کے مطابق ٹھیک نہ ہوئی، تو مجھے اس بات نے کافی دن غمگین رکھا۔ یہ اللہ والے ہیں، ان سے سیکھیں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا زبان سے نکالنے لگتے ہیں، کیا سے کیا باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں کہ ان پر مصیبت نہ پڑے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مولا تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی مصیبت نہیں ڈال رہا۔ مصیبت اگر کسی پہ آتی ہے تو سمجھ لو اللہ کی آزمائش ہے۔ مصیبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہر طریقے سے اس کا وعدہ ہے کہ اپنے بندے کو ہر طریقے سے آزماؤں گا، لیکن آزمائش میں آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے۔ تو یہ عورت کیا تھی؟ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی مصیبت نہیں پڑ رہی تھی، تو کہتی کہ میں نے فریاد کی، مولا تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈالی اور سارا مال ختم ہو گیا، اولادیں ختم ہو گئیں، تب خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔